ایک گھر میں زبیدہ بیگم اور ان کا بیٹا اکرم بہت مشکل سے گزر بسر کر رہے تھے۔ اکرم ہمیشہ شہر میں ہی کام کرنے جایا کرتا کیونکہ گاؤں میں اسے لگتا تھا کہ یہاں پر کوئی کام نہیں ملے گا، اور اس کی سوچ کچھ حد تک ٹھیک بھی تھی۔ گاؤں چھوٹا سا ہونے کی وجہ سے وہاں کوئی بھی کام ملنا بہت مشکل تھا۔ کچھ ہی دن بعد زبیدہ بیگم کی خواہش پر اکرم کی شادی حورین نامی ایک لڑکی سے ہوتی ہے۔ حورین بھی ایک غریب گھر سے تھی، لیکن دل کی کافی امیر تھی اور اسے بالکل بھی عادت نہ تھی کسی چیز پر ٹوک شوک کرنے کی۔ حورین جب بیاہ کر سسرال آئی تو اس نے دیکھا اس کے سسرال میں بھی کافی غریبی تھی، جیسا کہ اس کے مائکے میں تھی۔ وہی ٹوٹا پھوٹا سا گھر اور صحن کی بری حالت، یہی حال کچھ کمروں کا بھی تھا۔ جگہ جگہ سے دیواریں خراب تھی اور بارش کے موسم میں تو شاید اس سے بھی زیادہ مشکل ہونے والی تھی۔ پھر حورین نے کچن کا وزٹ بھی کیا۔ پورے گھر میں صورتحال کافی ایک سی ہی تھی۔ ساس بیٹھی سوچ رہی، میں تو سوچ سوچ کے پریشان ہوں، نئی بہو کیا کہے گی؟ اتنے ہی غریب ہیں اس کے سسرال والے کہ گھر بھی اچھا نہیں۔ ارے ماں، دل بڑا ہونا چاہیے، آپ پریشان مت ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دے گا۔ بہو کی بات سن کر ساس کو کچھ تسلی ہوئی۔ حورین کی روزانہ کی روٹین بس یہی تھی، صبح سویرے اٹھ جانا اور پورے گھر کو بہت اچھے سے چمکا دینا۔ اس کو بہت شوق تھا کہ اس کا گھر ہمیشہ صاف ستھرا اور چمکتا ہوا دکھائی دے۔ ایک دن حورین نے اپنے ہسبینڈ اکرم سے کہا، ارے سنیں، مجھے بہت اچھے برگر بنانا آتے ہیں، تو میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ میں اسٹال لگا لوں۔ واہ، یہ تو بہت بڑھیا خیال ہے، تم میرا ہاتھ بٹانا چاہتی ہو، مجھے تو اس پر بالکل کوئی اعتراض نہیں۔ اگلی صبح جا کر اکرم پورے گاؤں میں ایک دفعہ اچھے سے دیکھ کر آتا ہے کہ کیا بازار میں کوئی ٹھیلا ہے جس پر برگر ہوں۔ پوری تسلی کر لینے کے بعد حورین اور اکرم دونوں نے مل کر برگر کا اسٹال لگایا، جو کہ پہلے ہی دن کافی اچھا چلنے لگا۔ پہلے ہی دن شام ہوتے ہی دونوں ٹھیلا بند کر کے گھر واپس آتے ہیں۔ ادھر بوڑھی اماں پوری خوشی سے ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ دونوں بچے آئیں اور خوشخبری سنائیں، لیکن کافی دیر ہو گئی۔ ارے یہ دونوں لنگور کہاں رہ گئے؟ کب سے انتظار کر رہی ہوں، ہے کوئی خیال کسی کو؟ اتنی سی بات کے بعد وہ دونوں گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اماں دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، ارے کم بختو، تم لوگوں کو پتہ نہیں اتنی دیر لگائی؟ ارے اماں رک جا، آج تو بہت اچھی بونی ہوئی ہے، تو خوش ہو جائے گی میری بات سن کے۔ ارے آج بہت اچھی کمائی ہوئی ہے میری، دیکھ تو صحیح ہم لوگ اتنا پیسہ لائے ہیں۔ وہ پیسے اپنی ماں کو دکھاتا ہے اور اماں ایک دفعہ پھر بہت خوش ہیں۔ ارے واہ، کمال ہی ہو گیا، کیسی ہیرے جیسی بہو ملی ہے، ہماری تو قسمت کھل گئی۔ اگلے دن دونوں نے جلدی وہاں پر ٹھیلا لگایا اور جلدی ہی بکری شروع ہو گئی۔ لوگ تو جیسے ان کے انتظار میں تھے، اسی طرح وقت چلتا گیا اور وہ دونوں بہت اچھے سے کام کرتے رہے۔ حورین کا مسالہ بہت مشہور ہو گیا کیونکہ وہ اسے نہایت اچھی چیزوں سے بنایا کرتی۔ ارے واہ اکرم بھیا، واہ کیا مزیدار اور کمال برگر ہے، اور اس کے اندر جو تم لوگوں نے ساسز ڈالی ہیں، کوئی اور چیز چکھنے کا دل بھی نہیں کرتا، اتنے مزے کے لگتے ہیں۔ یہ کہنے والا ایک گاؤں والے تھا، اور گزرتے ہر دن کے ساتھ ایسا کہنے والوں کی تعداد بڑھ رہی تھی اور انہیں اپنی سپلائی بہت حد تک بڑھانا پڑی کیونکہ لوگ پسند ہی بہت کرتے تھے۔ صبح سویرے جلدی اٹھنا، مسالوں کو بہت اچھے سے تیار کرنا، دن بدن اور سے اور زیادہ پیسے کمانا، اس کے باعث وہ دونوں بہت امیر ہو گئے اور انہوں نے ایک اچھا گھر لیا، اور اب دونوں اسی برگر اسٹال پر کام کرتے ہوئے اچھی طرح سے زندگی گزارنے لگے تھے۔ تو ساس بہو اس طرح مشہور ہوئیں۔ اقرا کہانیاں کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔